معراج مجھے اپنی بیٹیاں یاد آ رہی ہیں، زہرا نہیں، امت والی بیٹیاں۔ شاہ عبدالعظیم نویں امام سے سن رہے، نویں امام اپنی دادی زہرا کی روایت نقل کر رہے کہ زہرا نے گھبرا کے پوچھا کہ بابا تو آخر معراج کی رات کا اس امت سے کیا تعلق؟ کہا سفر معراج کے دوران میں نے اپنی امت کی 10 عورتوں کو اتنے سخت عذاب میں دیکھا، آنکھوں سے دیکھا۔ ایک تو ہوتا ہے سننا، اور سنے بھی آپ مجھ جیسے جاہل سے تو کیا اثر ہوگا، اور ایک ہے کہ اللہ کا رسول بیان کر رہا ہو، دل ٹکڑے ہو جاتے ہیں رسول کے کلام سے، اور اپنی آنکھوں دیکھی بات۔ بیٹی میں نے دیکھا کہ میں معراج کے سفر میں آسمانوں پہ جا رہا ہوں، ایک طرح سے کچھ چیخوں پکار کی آواز آئی، اور ساری چیخنے والیاں اور کرائنگ اور ویپنگ یہ سب عورتیں تھیں۔ بھئی اب ہم لوگ تو عادی ہیں، ہم کو پتا ہے کہ مجلس میں اگر عورتیں آئی ہیں تو چیخو پکار ہوگی۔ جس دن چیخو پکار نہیں ہوتی میں گھبرا کے پوچھتا ہوں آج آپ لوگ اکیلے گھر سے آئے، بیویوں کو کہاں چھوڑ کے آئے؟ پوچھنا پڑتا۔ لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسی عورتیں نہیں تھیں جو مجلس کے اندر بھی اپنے بک بک جاری رکھیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، پیغمبر نے کہا میں جا رہا ہوں، عورتوں کے رونے کی آواز آئی، عورتوں کے چیخنے کی۔ پیغمبر نے ذرا سا اپنی ڈائریکشن کو چینج کیا اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ میری امت کی میرا کلمہ پڑھنے والی، مجھ سے محبت کرنے والی کچھ عورتیں، کیونکہ روایت بہت مشہور اور آپ نے بہت سارے علماء سے سنی، میں صرف 2 وجوہات کی وجہ سے آج اس روایت کو چھیڑ بیٹھا۔ شب جمعہ ہے، موت یاد کرنا، اور شہزادی کونین کا لقب صدیقہ ہے، یہ دیکھنا ہے کہ شہزادی کی سچائی پر مومن اور مومنہ کو یقین ہے کہ وہ بھی شک کر رہا۔ میں نے دیکھا میری امت کی کچھ عورتیں جن کو سر کے بال سے باندھ کے لٹکایا گیا۔ جو میں نے 2 دن پہلے کہا کچھ چیزیں سننا آسان ہے، وقت آئے تو پتا چلتا ہے کتنی مشکل ہے۔ جیسے کسی نے مولا سے کہا مولا میرا گناہ کرنے کو بہت دل چاہتا ہے کہ آج 5 منٹ کا ایک گانا سن لے، بڑا ہٹ گانا آیا ہوا، سب بچے جوان عورتیں مرد دیوانے ہیں، ذرا ہم بھی تو دیکھیں۔ 5 منٹ کا گناہ، مولا نے کہا اپنے گھر میں جا کے آگ روشن کر، اس میں جا کے بیٹھے جا، جتنی دیر تک آرام سے بیٹھ سکتا ہے اتنی دیر کا گناہ کر لے، کیونکہ گناہ کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ آگ میں جلائے گا۔ یہ صادق حسن نہیں کہہ رہے، یہ امام علی کہہ رہے ہیں۔ آگ میں جلائے گا تو آگ تو برداشت ہو جاتی ہے، تو اس سے 2 منٹ، 1 منٹ، آدھا منٹ۔ یہ دنیا والی آگ نہیں، وہ قیامت کی آگ۔ بالوں کو کھینچ کے دیکھیے تو پتا چلے گا کہ بال سے باندھ کے لٹکایا گیا ہے، وہ ہینگ ہے اپنے بالوں سے۔ شاید اس لیے بھی عورتوں کو سلمنگ کا بڑا شوق ہے کہ ذرا وزن کم ہو جائے گا تو ذرا تکلیف کم ہوگی، وزن زیادہ ہوگا تو خیر۔ تو اب یہ کہ پیغمبر کہہ رہے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا اس عورت کا چیخنا اور تڑپنا۔ پھر ذرا آگے بڑھا، میں نے دیکھا کچھ عورتیں جن کی زبان میں سوراخ کر کے ان کو زبان کی مدد سے باندھ کے لٹکایا گیا۔ اللہ، یہ زبان پکڑ کے آدمی جھٹکا دے تو اندازہ ہوتا ہے کتنا درد اور تکلیف ہے۔ اور کچھ آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کچھ عورتیں ایسی ہیں جنہیں اپنے پیروں سے اس طرح لٹکایا گیا ہے کہ پیروں سے لے کے گھٹنوں تک ان کے آدھے جسم کو آگ گھیرے میں لیے ہوئے۔ اب میں ذرا آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو ان کے سینے سے باندھ کے لٹکایا گیا۔ میں کچھ آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ایسی عورت ہے جس کا سارا جسم گدھے کا ہے، چہرہ سور کا ہے، اور اسے 1000 طرح کا عذاب دیا جا رہا۔ اور میں کچھ اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ایک ایسی عورت ہے جس کو کتے کی شکل میں تبدیل کیا گیا، اور اس کے بدن میں آگ داخل کی جا رہی اور نکالی جا رہی، اور ان کا تڑپنا، ذرا سی گرم چائے یا کافی زبان پہ آ جائے تو آدمی بلبلا اٹھتا۔ اور کہا کہ میں ذرا آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کچھ عورتیں اس طرح سے لٹکائی گئی ہیں باندھ کے کہ فرشتے آگ اور لوہے کی قینچیوں سے، وہ جو سیزر ہوتی، ان کے دائیں اور بائیں پہلو کا گوشت کاٹ کاٹ کے ان کو کھلا رہے۔ اور میں ذرا آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے ہاتھ اور پاؤں کو لوہے کی زنجیر میں باندھ کر انہیں اس طرح آگ میں پھینکا گیا ہے کہ سانپ اور بچھو ان کے جسم پر چل رہے ہیں، کرالنگ کر رہے ہیں، رینگ رہے ہیں اور ان کو کاٹ رہے ہیں۔ 2 دن پہلے جو میں نے کہا تھا کہ کچھ تکلیفیں یوں معلوم نہیں ہوتی،
ہاتھ پاؤں باندھ دیا جائے، خالی ایک مکھی اگر آپ کے چہرے پہ چلے گی تو اتنا انکمفرٹیبل اور انیزی آپ محسوس کریں گے. ایک مچھر آ کے بیٹھ جائے، ہاتھ پاؤں بندھے ہیں، آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے. سانپ اور بچھو خالی چل نہیں رہے، کاٹ بھی رہے. اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک ایسی عورت ہے کہ جسے ایک باکس میں بند کیا گیا ہے، یہ باکس پورا آگ کا بنا ہوا، اور وہ اندھی بھی ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، اور ہزار طرح کا عذاب دیا جا رہا. اور پھر میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا کہ جس کے جسم میں جتنے بھی داخل ہونے کے راستے، سب سے عجیب طرح کا عذاب اس کو دیا جا رہا. کچھ چیزیں میں پڑھ بھی نہیں پا رہا. رسول اللہ رو رہے تھے، بیٹی نے پوچھا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پیغمبر نے بتایا تو بجائے اس کے کہ بیٹی باپ کو خاموش کرائے، بیٹی رونے لگی. اب فاطمہ اور علی کے رونے کی باری ہے، دونوں بیٹھ کے اس حجرے میں رو رہے ہیں. جیسا میں نے پہلی مجلس کے آخری جملے میں عرض کیا تھا، پہلی مجلس کا آخر آپ کو یاد نہیں ہوگا، مجھے یاد کہ ایک ایسی مجلس بیت الاذان میں ہوتی تھی جس میں معصومہ مصائب پڑھتی تھی، معصوم مصائب سنتے تھے. اور آج پیغمبر کے حجرے میں ایک ایسا منظر ہے کہ رسول خدا رو رہے، علی مرتضی رو رہے، فاطمہ زہرا رو رہی، اور روایت ہم تک پہنچا رہی. یہ روایت مولا بھی ہم تک دے سکتے کہ میں نے رسول سے سنا، نہیں، فاطمہ فرماتی ہیں، تاکہ اندازہ ہو جائے نا کہ صدیقہ طاہرہ کو صاحبان ایمان کتنا صدیقہ مانتے. نعوذ باللہ، ہر ایک شخص مانتا، مگر صدیقہ ہے تو ہر بات سچی. یہ وعدہ بھی سچا ہے کہ گناہگار شیعوں کی بخشش کرا کے جنت میں لے جاؤں گی، اور یہ روایت بھی سچی. روتے روتے زہرا نے کہا، اب یہ ساری عورتیں جن پہ عذاب آ رہا ہے یہ رسول کی بیٹیوں کی حالت دیکھ کے باپ روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ لیکن ایک مرتبہ کہا بابا آخر یہ عذاب آیا کیوں؟ 10 میں سے 2 کا عذاب تو میں وجہ نہیں بتا سکتا، کوئی اچھا نہیں لگے گا ممبر سے. 8 فرمایا جس عورت کو اپنے بالوں سے باندھا گیا، آپ سمجھ گئے یہ وہ عورت کہ جو اپنے بال نامحرم سے نہیں چھپاتی تھی. خالی بالوں کی بات ہو رہی ہے، باقی جسم نامحرم سے چھپاتی ہوگی، خالی بال. اور جس عورت کو زبان سے باندھ کے لٹکایا گیا، یہ اپنے شوہر سے بڑی بدتمیزی، بڑی بد اخلاقی، بہت ہی رف لینگویج کے ساتھ بات کیا کرتی تھی. اور جس عورت کو آگ میں پاؤں ڈال کے ایک طرح آگ کی کرسی بنا کے اس کو آگ کی کرسی پہ بٹھایا گیا. ذرا سی اگر اسٹیل کی کرسی سعودی عرب میں عرفات کے میدان میں دھوپ میں پڑی اور گرم ہو جاتی ہے، حاجی صاحب بیٹھتے ہیں اچھل جاتے ہیں اس کے اوپر بیٹھ کر. اتنا موٹا اور طویل کا احرام پہننے کے باوجود 52 ٹیمپریچر ہوتا ہے سعودی عرب میں گرمیوں میں، 57. اور یہ میں بات کر رہا ہوں جہنم کے آگ کی جو 57,000 یا لاکھ یا کروڑ یا بلین ٹیمپریچر ہوگا. مگر رسول نے کہا کہ یہ وہ عورت تھی جو اپنے پیروں کی مدد سے اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، یعنی شوہر کی پرمیشن کے بغیر گھر سے باہر جاتی. شوہر کی ہر طرح کی اطاعت عورت پہ واجب نہیں، لیکن یہ جو بات آئی کہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے یہ واجب ہے. اور جو اس کے بعد والا میسج وہ بھی ذرا جلدی پڑھ دوں گا. جس عورت کو اس کے سینے کی مدد سے باہر کہا گیا، یہ شوہر کا وہ جو اصل حق ہے جو نکاح جس کے لیے کیا جاتا وہ ادا نہیں کرتی.